بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کے بعد پھر بھی بلے کا نشان محفوظ نہیں ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے چیئرمین شپ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے بلے کے نشان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے ان کو۔ اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ نیوز سامنے آئی ہیں، آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں۔ تو بات کرتے ہیں اکبر ایس بابر، جو کہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو عارف علوی صاحب نے 2011 کے اندر پارٹی سے نکال دیا تھا، لیکن اکبر ایس بابر صاحب پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن یہ سلیکشن ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو الیکشن کمیشن کے اندر جا کے چیلنج کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، آئی پی پی، تو وہ بھی میدان کے اندر آ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن یہ سلیکشن ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 8 فروری کو اسی طریقے سے الیکشن کیے جائیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان الیکشنز کو مانے گی، تو یہ بھی سوال کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ویسے ان کا تعلق تو کوئی نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن سے، نہ نون لیگ کا تعلق ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، نہ آئی پی پی کا، لیکن اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے بعد سینئر تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پارٹیاں بات کر رہی ہیں، جس طریقے سے اکبر ایس بابر میدان کے اندر آ چکے ہیں اور وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ چیلنج کرنے بھی جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ بلے کا نشان ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملے گا۔ تو یہ سینئر تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان بچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی راستہ تھا، انٹرا پارٹی الیکشنز۔ تو اس کے لیے خان صاحب نے تو اجازت دے دی تھی۔ عمران خان صاحب نے بولا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے جائیں۔ اس کے بعد میرے خیال سے رسپانسبلٹی تھی جو ان کی قانونی ٹیم ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ محتاط طریقے سے کرتے الیکشنز، وہ بہتر طریقے سے کرتے، کیونکہ آج کل جو حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے تھا۔ تو ان کو اس طریقے سے الیکشنز کروانے چاہیے تھے کہ کوئی اعتراض نہ کر سکتا۔ دیکھیں، ہوتی سلیکشن ہے جماعت کے اندر، چاہے نون لیگ ہو، چاہے جو بھی جماعت ہو، جو بھی لیڈر فیصلہ کرتے ہیں، جو نام اناؤنس کرتے ہیں، ان کو عہدے ملتے ہیں، اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے دکھاوے کے لیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جو پچھلے الیکشنز کروائے تھے وہ بھی ایک پروسیس کے ذریعے کرائے تھے جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھاتا تھا، لیکن یہ جلد بازی کی گئی ہے ان کی قانونی ٹیم کی طرف سے۔ مطلب اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں تھی، یہ انہوں نے اپنے لیے مسئلہ خود بنا لیا ہے۔ ان کی قانونی ٹیم نے جس طریقے سے الیکشن کروایا، تو اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ سے چیئرمین شپ تو چلی گئی ہے، لیکن اب بلے کا نشان بھی جائے گا۔ تو اب ساری نظریں الیکشن کمیشن کے اوپر ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض نہ کریں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کر لیں وہ۔ اچھا، اگر وہ اس الیکشن کو نہیں مانتے، اعتراض کر دیتے ہیں، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے، کیا ان کے پاس آگے کوئی اور راستہ ہے، کیا وہ کسی طریقے سے بلے کا نشان بچا سکتے ہیں، تو یہ آگے پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں خبریں چل رہی تھیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی اپنی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا میں نے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی جماعت کو جوائن نہیں کر رہا۔ انہوں نے اس خبر کو ڈینائی کر دیا۔ تو یہ خبر بہت سے چینلز نے بریک کی تھی۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب، جو کہ جے یو آئی کے رہنما ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہوں گے۔ تو ان کی سٹیٹمنٹ سے ایسے لگتا ہے کہ ان کی بات ہو چکی ہے، مطلب نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، ویسے ان تینوں جماعتوں کی آپس میں بات ہو چکی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے، الیکشنز کے دوران یہ سٹیٹمنٹس بھی دیتے رہیں گے ایک دوسرے کے مخالف، تو باتیں بھی کرتے رہیں گے، تو اعتراضات بھی کرتے رہیں گے، لیکن الیکشنز ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپس میں ہاتھ ملا لیں۔ الیکشنز ہونے کے بعد جس طریقے سے پہلے حکومت بنی تھی پی ڈی ایم کی، اسی طریقے سے حکومت بن جائے گی، کیونکہ انہوں نے کچھ دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی جماعت سے اتحاد نہیں کریں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے، مطلب پی ٹی آئی کے علاوہ کسی بھی جماعت سے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب اسی طریقے سے پی ڈی ایم کی جماعتیں، ان سے وہ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب جو حکومت ہوگی الیکشنز کے بعد اسی طریقے سے ہی بن سکتی ہے۔ لیکن مولانا صاحب کی جو ایک بڑی پرانی خواہش ہے صدر بننے کی، دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھیں، باقی جو اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔